लॉन्च पर बिल्कुल अंधेरा हुआ था। वो सिरकन मुंह से लगाए, कुर्सी से सर अटकाए, आंखों में वहशत लिए सामने खड़े शख्स की सारी बात गौर से सुनने लगा। वो गुस्से से चिल्ला उठा और सामने मेज पर पड़ा डेकोरेशन पीस जमीन पर गिरा गया। अपने बाप की मौत का बदला लूंगा, वो जहरीले अंदाज में बोला। और वो शख्स जो के देता, फिर वो रुक कर देखता रह गया। वो मखरूज चाल चलता कमरे की तरफ बढ़ा जहां इसकी माँ गहरी नींद सो रही थी। वो दोनों कॉलेज से घर की तरफ जा रही थी। हिजाब किए, मेकअप से चेहरा बिल्कुल पाक दुधियाना रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, भरून आंखें, तीखी नाक, गुलाबी रुखसार, गुलाबी हाथ, बिल्कुल गुड़िया की तरह खूबसूरत और प्यारी सी कशिश। वो और हिजाब में इसका पुरनूर चेहरा बेहद मासूम और प्यारा लग रहा था। वो किसी को भी अब इस वक्त अपना दीवाना बना सकती थी। वो जिया से बात कर रही थी जब अचानक कोई लड़का जानकर उससे टकराया। नहीं मनाहिल, इधर कोई तमाशा नहीं। जिया उसका गुस्सा देखकर बोली। 1 मिनट बाजी। वो जिया को खामोश रहने का कहकर इस शख्स को देखने लगी। क्यों टकराए? जानकर टकराए हो ना, हड्डी पतली एक करके हाथ में दे दूंगी। वो गुस्से से नाक फुलाकर बोलने लगी। गुस्से से इसकी तीखी नाक लाल हो गई थी। वो जो इस वक्त गाड़ी से उतरकर बिल्डिंग के अंदर जाने वाला था, इतनी ऊंची आवाज सुनकर उसका ध्यान न चाहते हुए भी इस तरफ गया। वो सामने स्याह रंग के सूट में मुबलिस स्याह हिजाब किए कब्ज ढा रही थी। वो यकदम साकिन हो गया उसे देखकर। इस कदर मासूम और खूबसूरत लड़की। वो खुद में सोचने लगा, किलर दी बेटी, द किलर के हाथ लगाया तो मार दूंगी, समझे? वो आंखों में गुस्सा लिए सामने खड़े शख्स को बोली थी, जिस पर वो लड़का घबरा कर चला गया। मगर सामने खड़ा शख्स जो उसे अपनी स्याह रंग की वहशत भरी निगाहों में लिए था, इसकी बात सुनकर इसकी स्याह आंखें सुर्ख होने लगी, दिमाग गर्म होने लग गया। वो कुछ कहे बगैर गुस्से से चलता हुआ बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। द किलर की बेटी, द किलर के हाथों लगा तो मार दूंगी, समझे? वो जो अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, मगर ध्यान किसी और तरफ था। बार बार ये आवाज इसके कानों से टकरा रही थी। इसकी आंखों में गुस्सा, वहशत और नफरत साफ वाज़ेह हो रही थी। वो लैपटॉप ऑफ करके जेब में रख हाथ डाले खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। कद आवर शख्स, बड़ी हुई दाढ़ी, दरमियाने रंगत, वो हैंडसम होने का मुंह बोलता सबूत था। वो घर आई और गुस्से में कमरे में चली गई। जाहिर जिया को देखने लग गया। किसी से लड़ी है? अनमोल ने उससे सवाल किया। कोई टकरा गया था, उसको अच्छी खासी सुनाकर आई है, वो बताने लगी। मैं मूड कर दूंगा, जाहिर मुस्कुरा कर बोला, जिस पर अनमोल और जिया मुस्कुरा दी। वो काफी देर बाद बाहर आई और मुंह फुलाकर बैठ गई। अनमोल नमाज अदा करके इसके सामने आई तो उसे देखा। मैं 2 घंटे से नाराज हूँ, ना आप मनाने आई हो ना डैड। मैं अब आप दोनों से बात नहीं करूंगी। वो मासूम शक्ल बनाए बच्चों की तरह बोल रही थी। इकलौती थी, लाडली तो होनी ही थी। इसके अंदाज पर अनमोल मुस्कुरा दी। जाहिर एक बाउल में अपने हाथों से बनाई चटपटी चना चाट लेकर आया। मनाल की नजर जैसी उस पर गई, उसके मुंह पानी आ गया, मगर मुंह तो बना कर रखना था। उसे कोई मनाने नहीं आया। आज जो अनमोल खाते हैं, बहुत मजे की लग रही है। वो अनमोल को अपने पास बिठाकर शरारत से बोला। इसकी हरकत समझकर अनमोल हंसी बामुश्किल रोक सकी। मनाहिल तो नहीं खाएगी, वो तो पहले बहुत गुस्से में है। जाहिर जानकर ये भी बोला। अनमोल हंसी बामुश्किल रोक रही थी। वो हसरत भरी नजरों से बनी चाट देख रही थी। चना चाट पसंदीदा चीजों में से एक थी। वो कुछ कहे बगैर उठी और मुंह फुलाकर जाने लगी। जाहिर ने उसका हाथ पकड़कर रोका और अपने पास बिठाया। मेरी बच्ची नाराज है, नाराज ना हो। आप अकेली ही बनाई है ताकि मूड अच्छा हो जाए, इसलिए नहीं मनाया मैंने।
ظاہر اسے پیار سے کہنے لگا۔ مناہل مسکرانے لگ گئی اور باؤل اٹھا کر چنا چاٹ کھانے لگ گئی۔ اس کی حرکت پر مول اور ظاہر دونوں مسکرا دیے۔ ڈیڈ، میں مشیل کے ساتھ کچھ بکس لینے جا رہی ہوں، مناہل حجاب کر کے کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ خیال سے جانا، وہ یہ کہنا نہیں بھولا تھا۔ ڈونٹ وری، ظاہر قاسمی کی بیٹی ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ لہجے میں غرور تھا جس پر وہ مسکرا دیا۔ مشیل اس کا بلڈنگ کے نیچے ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی۔ سامنے سے آتا شخص لفٹ کے اندر جانے لگا۔ مناہل اس کے پاس سے گزری اور اس کا دوپٹہ جو کندھے پر ڈالے ہوئے تھی اس کے چہرے پر گیا۔ اس دوپٹے سے آتی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرا رہی تھی اور اس خوشبو سے انسان کو سکون پہنچ رہا تھا۔ وہ اسی خوشبو میں کھویا ہوا جب اچانک دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹا تھا، اسے اچانک ہوش آیا۔ مناہل نے مڑ کر ایک نظر اس شخص کو دیکھا اور سامنے کھڑے اس خوبصورت مغرور شخص نے بھی اسے دیکھا تھا۔ آپس میں دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور اس خوبصورت نوجوان کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ مناہل اپنا چہرہ موڑ گئی اور وہ کچھ دیر اسے یوں ہی نظروں کے حارس میں لیے کھڑا رہا۔ جب وہ اس کی نظروں سے دور ہوئی، اس کا گارڈ خاموش کھڑا تھا۔ اسے کچھ کہہ بھی تو کچھ نہیں سکتا تھا، کہتا تو اسے کھڑے کھڑے فارغ کر دینا تھا۔ وہ گرم دماغ آدمی، اور وہ جیسے ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ لفٹ کے اندر داخل ہوا اور اس کا گارڈ بھی پیچھے تھا۔ وہ اس وقت اپنے کالج میں راؤنڈ لگا رہا تھا۔ جب سے وہ انگلینڈ سے ملیشیا آیا تھا تب سے لے کر اب تک وہ دوسری دفعہ ہی اس جگہ آیا تھا۔ اس کے ڈیڈ کا کالج تھا، اس لیے وہ یہاں کم ہی آتا تھا کیونکہ یہ کالج دیکھ کر اسے اپنے ڈیڈ کی یاد آ جاتی تھی۔ وہ راؤنڈ لگا رہا تھا جب سامنے سے دو لڑکیاں گزرتے ہوئے ہاتھوں میں کتابیں لیے چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز ٹیسٹ اچھا ہو جائے۔ وہ آنکھیں بند کیے دعائیں کرنے میں مصروف چلتی آ رہی تھی جب اچانک سامنے کھڑے وجود سے ٹکرانے ہی لگی۔ مشیل نے اسے کھینچ لیا اور یہ حرکت سامنے کھڑے شخص کو ناگوار سی گزری تھی۔ سامنے کھڑا شخص نے مناہل کو تو پہچان چکا تھا۔ اس کی یادداشت بہت حد تک تیز تھی۔ کل ہی تو دیکھا تھا اس نے اسے، وہ بھی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ۔ وہ وہیں رک کر اسے یوں ہی نظروں کے حارس میں لیے کھڑا رہا۔ مناہل اور مشیل دونوں کلاس میں داخل ہو گئی۔ شاید مناہل اسے نہیں پہچان سکی تھی۔ اوف یار، کتنا ہینڈسم تھا نا وہ شخص، مناہل مناہل کو دیکھ کر بے قراری سے بولی۔ فضول باتیں مت سوچا کرو، مناہل غصے سے بولی۔ تمہیں بڑی لگی ہے، وہ اسے کہنے لگی۔ مناہل اسے گھورا، وہ خاموش ہو گئی۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا، اسے بار بار رہتے اس معصوم کا خیال آ رہا تھا۔ خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کیوں اسے بار بار یاد کر رہا تھا، بلکہ اسے تو نفرت ہونی چاہیے تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا، آنکھیں بند کی، پھر اسے وہی معصوم چہرہ آیا۔ وہ غصے سے اٹھا اور ٹیبل پر پڑا واس اٹھا کر زمین پر دے مارا، کیونکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ نہیں، پیار نہیں ہے یہ تم بدلہ لینا چاہتے ہو، اس لیے وہ آ رہی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو تسلی دے رہا تھا اور اٹھ کر گلاسز لگا کر نکل گیا۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی، آج جیا نہیں آئی تھی، اس لیے اکیلی گھر کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک سائڈ پر لے گیا اور پھر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ 2 منٹ تک وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے اسے گاڑی میں ڈالا اور لے جانے لگا۔ آفس سے نکل کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ شخص مائز ملک کی نظروں سے نہ بچ سکا۔ چلو، وہ چلایا اور اس کا ڈرائیور فوراً گاڑی اسٹارٹ کر گیا اور مائز پیچھے بیٹھا۔ طبیعت کیسی ہے اب میری بیٹی کی؟ مبین جیا سے پوچھنے لگا۔ جی ٹھیک ہے، وہ جو ابھی اٹھ کر آئی تھی نائٹ ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماما ناشتہ؟ وہ فرح کو پکارنے لگ گئی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اسے ابھی تک ناشتہ نہیں بنانا آیا، پرائے گھر جا کر کیا کرے گی یہ؟ وہ سرد لہجے میں کہنے لگی۔ میں نہیں کرنے والی شادی وادی، وہ منہ سجا کر بولی۔ اس کی حرکت پر مبین مسکرا دیا اور فرح کچن کی طرف بڑھ گئی۔
منہال کو دیر نہیں ہو گئی، اب تک تو آ جانا چاہیے۔ انمول پریشان ہو کر کہنے لگی، او میری معصوم بیوی کیا ہوا ہے؟ ظاہر اس سے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا، ظاہر مناہل ابھی تک نہیں آئی ہے۔ وہ پریشانی سے بتانے لگی، آ جائے گی، پریشان مت ہو، جیا کے ساتھ تو ہے۔ ظاہر اسے کہنے لگا، نہیں ہے نا، وہ اس کے ساتھ، جیا کی طبیعت بہت خراب تھی اس لیے وہ نہیں گئی۔ انمول بتانے لگی۔ ظاہر پریشان ہوا، اس کے ماتھے پر سلوٹیں آئیں۔ اچھا تم فکر نہ کرو، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، اگر نہیں آئی تو پھر میں دیکھنے چلا جاؤں گا۔ ظاہر اسے تسلی دے کر بولا، کیونکہ اسے پتا تھا مناہل کسی کو خود کے ساتھ کچھ کرنے دے ہی نہیں سکتی۔ غصہ تو بالکل اسی کے جیسا تھا۔ وہ اس وقت ایک سنسان جگہ پر کرسی پر رسیاں بندھے بیٹھی تھی، بے ہوش حالت میں۔ سامنے بیٹھا وہ شخص اسے گھگیا آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مائز بھی پہنچ گیا، مگر وہ بہت اختیار سے اندر جانا چاہتا تھا، کہیں مناہل کے ساتھ ہی کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ بڑے اختیار سے اس جگہ کے اندر داخل ہوا اور دبے دبے قدموں سے ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔ مناہل کو ہوش آیا، اس نے آنکھوں پر جنس دی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کہاں تھی۔ ہوش آ گیا جانے من، سامنے کھڑے شخص نے گھگیا انداز میں پوچھا۔ یہ آواز مائز کے کانوں سے ٹکرائی، وہ اس طرف بڑھا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مناہل روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم نے نہیں، مگر تمہارے اس حسن نے بہت کچھ بگاڑ دیا ہے، وہ آنکھوں میں گھٹیا پن لیے بولا۔ مناہل کو یہ بات سن کر حد سے زیادہ غصہ آیا، وہ اس سے اپنا آپ چھڑوانا چاہتا۔ مائز جب اس جگہ پہنچا تو وہ لڑکا اس کے قریب ہو رہا تھا۔ مناہل چلا رہی تھی، حد سے زیادہ چلا رہی تھی۔ مائز کی رگیں پھول گئی، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ جب وہ سامنے کھڑے شخص نے اس کے ساتھ کرنا تھا، اس سے سب بے خبر تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر زمین پر پٹک دیا۔ وہ شخص اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گھبرا گیا۔ مائز کچھ کہے بغیر اس نے اپنا ہتھیار اپنی سیدھے ہاتھ کی کلائی پر پہنا بریسلیٹ کی طرف تھی، جس کے بیچ میں ایک دبانے والا بٹن۔ مائز نے اسے دبایا اور 3 کیلز نکل آئے اور اس نے وہ ہتھیار اس کی چھاتی پر دے مارا۔ یہ اس کا خاص ہتھیار تھا اور اس سے جاہلوں کے لیے ہی کام آتا تھا، اس نے خاص بنوایا تھا۔ سامنے زمین پر پڑا کانپ کر رہ گیا۔ وہ اسے وہیں پڑا چھوڑ کر مناہل کے پاس گیا جو گھبرا گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس نے رسیاں کھولی، وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ آر یو اوکے؟ مائز اسے دیکھے بغیر پوچھنے لگا۔ جی۔ وہ بمشکل بول سکی، اسے عجیب لگ رہا تھا۔ حجاب تو تھا اس کا، مگر دوپٹہ نہیں تھا، اس لیے اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اس چیز پر مائز نے غور کیا اور زمین پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے تھمایا۔ پہن لو، وہ اس سے بولا۔ مناہل نے فوراً لے لیا اور خود کو ڈھک لیا۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ دے، میرے مام ڈیڈ پریشان ہو رہے ہوں گے، مناہل معصومیت سے بولی۔ جس پر مائز نے اسے دیکھا، وہ اس وقت اس قدر معصوم اور پیاری لگ رہی تھی، سیدھا مائز کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، دل بہت ڈر رہا تھا، اپنے آپ کو پورا ڈھکے وہ اس شخص سے گھبرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اس میں اس قدر وحشت تھی، مناہل کا دل ڈر رہا تھا۔ مائز نے گاڑی روکی اور وہ اپنی بلڈنگ دیکھ کر حیرت زد رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا میں یہاں رہتی ہوں؟ مناہل اس سے پوچھنے لگ گئی۔ مائز ملک نے اس کی طرف دیکھا۔ بتانا ضروری نہیں، وہ مختصر سا جواب دے گیا۔ مناہل منہ بنا کر گاڑی سے اتری۔ ونس اگین تھینکس سو مچ مسٹر، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا احسان اتار دوں گی۔ مناہل کو اس کے جواب نے اچھی خاصی تپ چڑھا دی، اس لیے تپ کر بولی اور چلی گئی۔ اس کی بات سن کر مائز کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی اور وہ گاڑی بھگا گیا۔ مناہل گھر میں داخل ہوئی، اسے وہاں دیکھ کر ظاہر انمول کو ایک سکون سا ملا تھا، اس کی پریشانی کم ہوئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کتنا پریشان ہو گئی تھی؟ میں، انمول فکر مندی سے بولی، ایک کلاس ایکسٹرا تھی۔ مناہل خود بھی نہیں پتا تھا وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ تم مجھے ہمیشہ بتا کر جاتی ہو، انمول اس سے کہنے لگی۔ بھول گئی ہوں گی، آج تھک گئی ہوں، آرام کرنے کے بعد بات کرتے ہیں، مناہل کہتے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ انمول خاموش ہو گئی۔ ظاہر مناہل پر غور کر چکا تھا، وہ بہت حد تک پریشان تھی۔
वो घर में दाखिल हुआ, उसके ज़हन में बार-बार मनाहिल की बात आ रही थी। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा रहा था। कमरे में आते ही सामने दीवार पर लगी तस्वीर देखकर माइज़ की आंखें सुर्ख हो गईं। नहीं, मुझे नहीं है उससे कोई दिली लगाव, सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए इसकी जान बचाई है मैंने। वो चीख कर बोला और बाथरूम घुस गया। कुछ देर में वो ट्राउज़र और स्लीवलेस शर्ट पर मौजूद वो मैचिंग बैग पर बॉक्सिंग कर रहा था। शहर में सिर्फ यही था, अपना मकसद पूरा करना है, सिर्फ अपना मकसद। नहीं है मुझे, नहीं, मुझे सबसे नफरत है, सबसे। वो चीख कर बोलते साथ मुक्के जोर जोर से मारने शुरू कर दिए। दिमाग बिल्कुल सुन्न था। क्या हुआ मनाहिल? जाहिर उसके पास आकर पूछने लग गया। मनाहिल उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लग गई। जाहिर परेशान हुआ क्या है? वो उसका सर उठाकर उसे देखते हुए पूछने लगा। मनाहिल ने उसे सारी बात बताई और रोने लग गई। डरने की क्या बात है इसमें? वो प्यार से पूछने लगा। अगर वो कुछ कर देते मेरे साथ? वो मासूमियत से पूछने लगी। क्यों करते? जिनकी दिल साफ होते हैं इनके साथ कभी बुरा नहीं होता बच्चे, वो प्यार से कहने लगे। क्या वाकई? मनाहिल ने पूछा। जी हाँ जी, वो प्यार से बोले, जिस पर वो आंसू साफ करने लग गई। तेहरान, मरहा और इब्राहिम, तेहरान की 9 साल के बेटा फराह, मुबीन, जिया, जामिर, सब लोग जाहिर के घर मौजूद थे। क्यों ना आज बाहर जाकर खाया जाए खाना? मनाहिल मशवरा देने लग गई। हाँ ठीक है। जाहिर इसका मूड ठीक करने के लिए मान गया। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुबीन और तेहरान भी उठ गए। वो तीनों अपनी अपनी गाड़ी निकालने गए। वो लोग वहां मौजूद थे। वॉशरूम से होकर आई मनाल कहते साथ उठ कर गई। जब वो बेध्यानी से चल रही थी, किसी से टकरा गई। उसने नजरें उठाकर देखा, वो वही सुबह वाला शख्स था जिसने उसे बचाया था। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मनाहिल कमर पर हाथ रखकर पूछने लगी। जी। माइज फौरन इसकी तरफ देखने लग गया। वो व्हाइट कलर के सूट में मैरून हिजाब किए सीधा उसके दिल में उतर रही थी। बताए? वो उससे पूछने लगी। मीटिंग थी। वो इसके सवाल का मुख्तसर सा जवाब दे गया, जिस पर वो मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। अजीब है, वो खुद से कहते साथ निकल गया, मगर वो मीटिंग के लिए कुछ लोगों का काम तमाम करने के लिए यहाँ आया था। वो गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। माइज एक उलझन का शिकार था, जिसे वो ये समझ रहा था वो अपने मकसद के लिए कर रहा है। अपने दिल नवाकिफ वो इसके दिल में बसती जा रही थी। न जाने आगे क्या होना था, दोनों की जिंदगियों ने क्या मोड़ लेना था। वो अपने जहन और दिल में यही बात बिठाए बैठा था। हाँ, यूं के वो सच्चाई से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जाहिर काज़मी की बेटी मनाहिल काज़मी से उसे इश्क हो गया है। वो घर के अंदर दाखिल हुआ और सिरकट निकाल कर पीने लगा। वो लोग खाना वगैरह खाकर घर की तरफ निकल चुके थे। मनाहिल यही सोच रही थी, क्या अजीब इत्तेफाक है, वो दिन में दूसरी दफा उसे मिल रहा था। मनाहिल ठीक है ना सब? जामिर उसे हिलाकर पूछने लग गया। जी सब ठीक है, वो होश में आकर बोली। और फिर बाकी का रास्ता खामोशी से तय किया गया। वो कमरे में बैठी गुफ्तगू करने में मसरूफ थी। खुदा से गुफ्तगू करने में मसरूफ थी। वो दुआ मांग कर चेहरे पर हाथ फेर कर उठी और बेड पर आकर लेटी। आंखों के सामने माइज का चेहरा लहराया। वो यकदम उठ बैठी। ये क्या था? वो खुद से पूछने लग गई। नहीं, एक डरावना ख्वाब समझो उसे। मनाहिल कुछ नहीं है ऐसा, वो कहते साथ लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। उसे कॉलेज के लिए देर हो रही थी, इसलिए आज लिफ्ट से जाने का इरादा करने लगी। जाहिर उसे मना करता था, मगर आज मजबूरन वो लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट में वो जैसे ही घुसी, सामने खड़े शख्स को देखकर धचका लगा और सामने खड़े शख्स ने उसे देखा। वो उसे नजरअंदाज करके साइड पर खड़ी हो गई। वो दोनों अभी तक लिफ्ट में मौजूद। अचानक एक झटका, लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। मनाहिल परेशानी से लिफ्ट को देखने लगी। क्या हुआ? वो परेशानी से कहने लगी। लिफ्ट खराब। वो संजीदगी से जवाब देने लगा, जिस पर वो फटी हुई आंखों से उसे देखने लगी। खोलो, किसी तरह खोलो, मेरा सांस बंद हो रहा है। वो जोर जोर से लिफ्ट के दरवाजे पर हाथ मारती चीखने लगी। इसका हाथ लाल हो गया। आर यू मैड? वो इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच कर धाड़ा।
چھوڑے مجھے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جب دیکھے جہاں میں جاتی ہوں وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑواتی، تب کا بمشکل بولی کیونکہ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، دوپٹہ اتار دو، تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ حجاب کی طرف اشارہ کر کے معصومیت سے کہنے لگا، آپ سے مطلب اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے سانس لے کر غصے سے کہنے لگی۔ ماہر کو اچھا خاصا غصہ چڑھ گیا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو مس؟ ہاں؟ وہ اس کو دونوں بازو سے تھامے اپنی طرف رخ کر کے دشکری سے پوچھنے لگا۔ وہ سہم گئی۔ چھوڑے۔ مناہل آنکھوں میں نمی لیے معصومیت سے بولی۔ مائز کی نظر اس کے چہرے پر گئی تو اسے چھوڑا۔ تم سانس لیتی رہو، دیکھو سانس لینا بند مت کرو۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر اسے کہنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کچھ نہیں ہو رہا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت دیر ہو چکی تھی ان دونوں کو وہاں لفٹ میں ٹھیک بند ہوئے۔ وہ مشکل کھڑی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ مائز نے اس کی طرف دیکھا۔ اوپن دا آئیز کیوٹ گرل۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر ہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج اس کا گارڈ نہیں آیا تھا، طبیعت خراب تھا، فون بھی نہیں ہو سکتا تھا، سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا مائز ملک، تم بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ابھی تو تمہیں میں نے اپنا بنانا ہے نا۔ وہ اسے دیکھتے ہاتھ تھامے خود ہی سے بولنے لگا۔ اسے اس وقت خود بھی پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تبھی لفٹ کھلی اور مائز کی جان میں جان آئی۔ اس نے فوراً اسے باہوں میں بھرا اور بلڈنگ سے باہر نکلنے لگ گیا۔ وہ گاڑی میں موجود تھا اور وہ اس کی گود میں ڈرائیونگ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، پرامس کر رہا ہوں تم سے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہاتھ پکڑے بہت پیار سے کہنے لگا۔ ڈرائیور نے گاڑی ہسپتال کے باہر روکی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر ایمرجنسی، وہ چلانے لگا۔ ڈاکٹر آیا اور مناہل کو روم میں شفٹ کروایا۔ میں نہیں جانتا کیسے، لیکن اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے ورنہ تم اپنی جاب ختم سمجھو۔ اسے ٹھیک کرو بس۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہر لفظ چبا کر کہنے لگا۔ ڈاکٹر اسے دیکھنے لگ گیا۔ ایسا بھی کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ سامنے کھڑے اس ڈاکٹر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو لوگوں کی جان کے لیے اسے ہائر کرتا تھا آج کسی کی جان بچانے کا کہہ رہا تھا۔ روح کا تعلق ہے، یہی سمجھ لو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیتا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر فوراً سے پہلے روم کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ مائز نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے دیکھنے لگا۔ ہوش آیا؟ مائز فوراً پوچھا۔ ہاں، ہوش آ گیا ہے، مگر کچھ دیر وہ یہی رہے گی، ڈاکٹر بتانے لگا، جس پر وہ صرف سر ہلا گیا اور اسی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مام ڈیڈ سب بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، کسی طرح گھر چلی جاؤ، وہ دل میں سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ مناہل کی نظریں اس طرف گئی اور اسے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، میرے مام ڈیڈ پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز، وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ اوکے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ جائز وہ بہت احتیاط سے اسے گاڑی میں لا کر بٹھانے لگا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ڈرائیور کو گھر بھیج دیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مناہل نے اسے دیکھا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ آج کے زمانے میں کوئی کسی کے لیے اتنا سب کچھ نہیں کرتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ سمجھو میں کسی مقصد سے یہ سب کر رہا ہوں۔ وہ اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ مقصد بتا سکتے ہیں آپ؟ مناہل نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ضروری نہیں، وہ سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ مناہل منہ بنا کر باہر کی طرف دیکھنے لگی اور مائز اس کا منہ بنا دیکھ چکا تھا۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی انسان ہوتا ہے جو اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی بالکل، وہ مختصر سا جواب دینے لگی۔ تمہاری لائف میں کون ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔
میرے ڈیڈ اور آپ کی؟ مناہل نے اس کی طرف چہرہ موڑ کر دے پوچھا۔ ہے ایک لڑکی جسے مائز ملک اپنی جان سے زیادہ چاہنے لگا ہے۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں مناہل پر ڈالے بہت نرمی سے بولا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں جھکا گئی۔ تبھی اس کی بلڈنگ آئی۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ اتنی جلدی راستہ ختم ہو گیا، باتیں کر کے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ نظریں سامنے مسکر بڑی صفائی سے یہ لفظ بولا۔ مناہل نے اسے دیکھا۔ جی؟ مناہل کھینچ کر سوال کرنے لگی، جس پر مائز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نام کیا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مناہل۔ وہ اسے مختصر سا جواب دینے لگی۔ وہ مسکرایا اور مناہل اور کچھ کہے بغیر اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے بڑھتے قدم رکے اور مڑ کر مائز کو ایک نظر دیکھا اور دوبارہ قدم بڑھا کر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ مناہل۔ اس نے اس کا نام اپنے لبوں سے لیا اور چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ خود بھی انجان تھا اپنی کیفیت سے، آخر کیوں وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرے رخ گھر کی طرف کی جانب موڑ گیا۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوئی۔ ظاہر اور انمول کی نظر اس پر گئی۔ کہاں تھی تم مناہل؟ ظاہر نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کچن کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بڑھی اور گلاس میں پانی بھر کر پینے لگی اور پھر ان دونوں کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ کچھ پوچھ رہے ہیں مناہل؟ انمول اسے کہنے لگی۔ مناہل نے انہیں سب بتا دیا۔ منع بھی کیا ہے تمہیں کہ لفٹ سے مت جایا کرو۔ بچت بحث لیا کتنی طبیعت خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، حد ہے مناہل۔ ظاہر غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ ڈیڈ کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، ٹھیک تو ہوں اب بالکل، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگے۔ کل سے تمہیں خود چھوڑا کروں گا، بس بات ختم۔ ظاہر کہتے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ وہ خاموش ہو گئی اور انمول بھی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گھر میں کھڑا گن سے بوتل پر نشانے بنا کر انہیں مار رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں۔ آج گزرے دن کا ہر ایک لمحہ وہ یاد کرنے لگا۔ تجھے پیار ہو گیا ہے اس سے؟ اس کا دوست اسد سے کہنے لگا۔ نہیں، مجھے کوئی پیار نہیں ہوا، صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں۔ صرف اپنا مقصد بدلہ لینا ہے اپنے باپ کی موت کا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے، گردن کی رگیں پھولی ہوئی، ماتھے پر بال نمایاں ہوئے وہ انتہائی غصے سے چلایا۔ موت کا بدلہ لے ہی نہ لے، جتنی تو اس کی فکر کر رہا ہے سب نظر آ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ دھاڑتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا اور اسد اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ مائز کمرے میں آیا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ سکون چاہتا ہے نا میرا بیٹا، تو آنکھیں بند کر کے اس چیز کو سوچ جو میرے بیٹے کو سکون پہنچائے۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی کیونکہ اس کی دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ مائز نے آنکھیں بند کی۔ آنکھوں کے سامنے وہ معصوم سا چہرہ آیا۔ مائز نے ایک جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں خود سے کہنے لگا۔ مائز ملک اور پیار کبھی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا سگریٹ نکال کر اس کے گہرے گہرے کش لگانے میں مصروف ہو گیا۔ مناہل کندھوں پر شال ڈالے، ہاتھوں میں چائے کا کپ لیے اپنے کمرے کی بیلکونی میں کھڑی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں مائز کی ساری باتیں گردش کرنے لگی۔ کیا وہ میری بات کر رہے تھے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ اگر کر بھی رہے ہو مناہل، تمہیں خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہ خڑوس پسند نہیں آ سکتا۔ وہ ناک پھلائے بولتے ہوئے حد سے زیادہ پیاری لگی اور چائے کا آخری گھونٹ بھرتی اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نہ ہتھیار ہاتھ میں، پہلے ہاتھوں کو گلوز میں قید کیے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر بھگا دی۔ ابھی گاڑی بیچ راستے پر ہی تھی کہ مائز ملک کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ ڈرائیور فوراً گاڑی سے اتر گیا۔ گارڈز بھی ارد گرد موجود ہو گئے کہ مائز ملک کو گولی نہ لگ جائے، لیکن شیشے سے پار ہوتی ہی گولی مائز ملک کے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ گاڑی کا حشر برا ہو گیا تو مائز کو گاڑی سے اترا۔ اس کے کندھے سے ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ تبھی مناہل اور جیا آپس میں باتیں کریں گھر کی طرف جا رہی تھی جب نظر مائز پر گئی۔ مناہل پریشانی سے اس طرف بھاگی۔ کیا
اس کے سامنے آئی، تبھی ایک اور گولی ہوا میں اڑتی اس کی اس طرف آئی۔ اس سے پہلے مناہل کو وہ لگتی، مائز نے اسے اپنی طرف کھینچ کر سائڈ پر کیا اور مائز کے گارڈ بھی اس پر حملہ کرنے لگ گئے۔ جیا پیچھے کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ مائز نے اس کی طرف دیکھا۔ 10 سال کے بعد کسی نے اس سے یہ پوچھا تھا۔ وہ بس سر ہلا گیا، جس پر مناہل کی نظر اس کے کندھے پر گئی اور وہ فکر مندی سے اس طرف دیکھنے لگ گئی۔ 1 منٹ میں آئی، وہ اسے کہتے ساتھ جیے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بندے وہاں سے بھاگ چکے تھے، اب وہ سب سیف تھے۔ جیا باجی آپ گھر جائیں، میں ڈیڈ کو فون کر کے بتا دوں گی۔ میرے ایک دوست کو میری ضرورت پڑ گئی ہے تو میں اس کی مدد کر کے آ جاؤں گی، وہ جیا سے کہنے لگی، جس پر وہ ثابت میں سر ہلاتی چلی گئی۔ مناہل نے فون نکالا، ظاہر کے نمبر پر ملایا اور اسی دیر سے آنے کے کہہ کر فون رکھ کر مائز کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور بھائی آپ گاڑی ان کے گھر کی طرف لے چلیں، وہ حکم دیتی گاڑی میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مائز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ان سب کی وجہ جان سکتا ہوں؟ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ مائز نے خاموشی توڑ کر بات کا آغاز کیا۔ ہم دوست ہیں، جب میں مشکل میں ہوتی ہوں آپ مدد کرتے ہیں، آج مجھے آپ کی مدد کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ بہت پرسکون سی بیٹھی بتانے لگی۔ ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگا۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ معصومیت سے جواب دے گئی، جس پر وہ مسکرایا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی، وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ جیسے جیسے مائز چل رہا تھا مناہل بھی پیچھے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا، تبھی میڈ اس جانب آئی۔ السلام علیکم، کیا آپ پلیز ذرا مجھے فرسٹ ایڈ باکس لا کر دے سکتی ہیں؟ وہ اس عورت سے پوچھنے لگی۔ میڈ ثابت میں سر ہلا کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ مناہل خاموشی سے کھڑی رہی۔ بیٹھو، مائز نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں بس آپ کی چوٹ پر مرہم لگا کر چلتی ہوں، وہ اسے دیکھے بغیر کہنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس نے بولا۔ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ مائز خاموش رہا، مگر وہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی میڈ فرسٹ ایڈ باکس لائی۔ میڈ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ مناہل اس کی چوٹ پر مرہم لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ پھونک بھی مار رہی تھی۔ مائز اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک سسکی مائز کے منہ سے نکلی۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں جن سے تکلیف ہو؟ وہ اس کی چوٹ پر دھیان دیتے ہوئے کہنے لگی۔ فی الحال تو سکون مل رہا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر مناہل نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ غصے سے بولی۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے، وہ بات گھما گیا، جس پر مناہل بینڈیج کرنے لگی۔ مناہل نے بینڈیج کی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ، وہ اسے دیکھے بغیر کہتے ساتھ جانے لگی۔ ماہر پیچھے کو بھاگا، اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ میں نے کہا ہے نا میں چھوڑ کر آؤں گا تو میں ہی چھوڑ کر آؤں گا، وہ زور سے اس کے بازو تھامے سختی سے کہنے لگا۔ مناہل رونے والی شکل بنا گئی۔ درد ہو رہا ہے مجھے، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ سوری، میں تمہیں بالکل درد نہیں دینا چاہتا، مگر تم سنتی نہیں ہو نا، اس لیے آئی ایم سوری، لیکن تمہیں اکیلا نہیں جانے دے سکتا۔ وہ اس کی بات سن کر گرفت ڈھیلی کر کے محبت سے کہنے لگا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ اپنی حالت دیکھیں، آپ کو ابھی بھی میری فکر ہو رہی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ جو دل کو اچھے لگتے ہو تو ان کی فکر کرنا لازمی ہوتا ہے، وہ اسے کہتے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور مناہل کو واقعی لگا وہ جذبات میں اس کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کر چکی۔ وہ شخص ہر حد ختم کرتا جا رہا تھا، جو منہ میں آ رہا تھا بول رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مناہل نے کسی کو ایسی بات پر کچھ نہیں کہا تھا، وہ اسے مسکراتے نظروں کے حارس میں لیے تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، بغیر کسی سے بات کیے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ظہر ادا کی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مناہل کا دھیان مائز کی باتوں کی طرف ہو گیا۔ اف، تم پاگل ہو مناہل، تم کیوں گئی اس کے گھر؟ دیکھا کتنا فضول بول گیا وہ خود سے کہنے لگی۔ لیکن میں کسی غلط مقصد سے تو نہیں گئی تھی نا، اللہ تعالیٰ، اس نے میری مدد کی، میں نے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ یہ سب کیا بولے جا رہے تھے اور میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ مناہل خود ایک عجیب الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگ گئی۔ وہیں دوسری طرف
मलिक बेड पर लेटा, चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो किसी और ही दुनिया में इस वक्त गुम था। ऐसे काम किए क्यों करते हैं जिनसे तकलीफ हो। माइस मनाहिल की बात याद करके मुस्कुराया। सर में आई कम इन, गार्ड पूछने लगा। यस, माइस स्पॉट लहजे में इजाजत देने लगा। सर, ये उसी पार्टी के लोग थे जिनका हम हफ्ते से पीछा कर रहे थे। वो उससे बताने लगा। सुबह देखता हूँ क्या कर रहा है। अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सोना चाहता हूँ थोड़ी देर। माइस कहते सार लेट गया। गार्ड बाहर की तरफ बढ़ गया। मनाहिल, सब ठीक है ना? 2-3 दिन से तुम ठीक नहीं लग रही। अनमोल उसे देखते हुए पूछने लगी। नहीं नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसी परेशान हो रही हैं, वो प्यार से कहने लगी, जिस पर अनमोल खामोशी से कमरे से बाहर आई। क्या हुआ बेगम, आप परेशान क्यों हैं? वो भी इस कदर जाहिर अनमोल के चेहरे के तासर देखते हुए पूछने लगा। मनाहिल की वजह से थोड़ी। आप नोट करें, वो आजकल बहुत कम बोलती है और ज़्यादातर कमरे में ही रहती है। अनमोल बताने लगी। ओहो बेगम, इसके पेपर्स होने वाले हैं, इसलिए इनकी वजह से परेशान होगी। आप परेशान ना हो, वो उसे प्यार से समझाता कमरे में ले गया। अनमोल भी खामोशी से उसके साथ चल दी। वो हमेशा की तरह आज भी बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। नजर नीचे की जानिब गई। सामने खड़े शख्स को देखकर मनाहिल को धचका लगा। वो उसे नीचे आने का इशारा कर रहा था। मनाहिल ने नफी में सर हिलाया। मैं आ जाऊंगा फिर ऊपर, वो आहिस्ता आवाज में बोलता ऊपर की जानिब आने का इशारा करने लगा। मनाहिल फटी हुई आंखों से उसे देखने लगी और शॉल कंधों पर डालकर नीचे की तरफ बढ़ी। आप ठीक है? वक्त पता है क्या हो रहा है? वो उसे गुस्से से कहने लगी। अकेला महसूस कर रहा था, फिर सोचा तुम हो ना मेरे पास। वो मुस्कुराहट सजाए कहने लगा। मनाहिल ने उसे देखा। देखे, मैंने सुबह आपकी मदद इसलिए की थी क्योंकि आप हमेशा मेरी करते हैं। फजूल बातें ना करें और घर जाएं। वो उसे जाने का कहने लगी। माइज ने इसकी तरफ देखा। "हम्म, तुम मुझसे तुम मुझसे पी तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वो इसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। आपको है मुझसे? वो बदले में सवाल करने लगी। तुम्हें देखते ही हो गया था, अब तुम बताओ। वो उसके करीब होकर पूछने लगा। मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, जाए आप। वो इससे नजरें मिलाए बगैर कहते साथ चली गई और माइस के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई। वो घर में आया, चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो सामने लगे उस शख्स की तस्वीर को देखकर मुस्कुराया। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसे अपनी बातों में ले आया। वो दिन दूर नहीं अब जब वजाहत मलिक का बेटा माइज मलिक अपने बाप की मौत का बदला लेगा। कहते साथ एक ऊंचा कहका गूंजा और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो फ्रेश होकर आया। माइज को लगा था आज वो सुकून की नींद सोएगा। नहीं प्लीज देख, मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम करो जो तुम कर रहे हो। वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उसे पुकारने लगी। वो उसे देखने लगा। तुम्हारे बाप को यही सजा मिलेगी। वो आंखों में नफरत लिए जहरीले लहजे में बोला, जिस पर वो घबरा गई। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? बहुत मोहब्बत, वो एक उम्मीद से कहने लगी, लेकिन इससे भी कई ज्यादा तुम्हारे बाप से नफरत करता हूँ ना। माइज ने कहते साथ गोली चला दी और मनाहिल चीखी और जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। वो उसे देखने लगा। मनाहिल! माइज एकदम उठ गया और चिल्लाकर उसे पुकारा। नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। नहीं माइज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मनाहिल के साथ मुझे इसके पास जाना होगा। वो परेशानी से कहते साथ फौरन बाहर की तरफ बढ़ गया। वो बिल्डिंग की जगह पर खड़ा था, बैक साइड की जगह पर खड़ा था। कैसे जाऊं अंदर? शायद सो गई है वो। माइज इसके कमरे की तरफ देखते हुए कहने लगा। कुछ देर वो इसके रूम में जाने की कोशिश करता रहा मगर बेसुध रहा। वो वही बेंच पर बैठ गया। घड़ी इस वक्त 3 बजा रही थी और वो 2 बजे तक इसके फ्लैट के नीचे मौजूद था। मनाहिल सुबह उठी, फ्रेश हुई, आज छुट्टी थी उसे। वो कॉफी का मग हाथ में थामे बालकनी में चली गई। वो बालकनी में आई, कॉफी पीने लगी। जहन में माइज ही चल रहा था। माइज जो नीचे बैठा, उसने एक उम्मीद भरी नजर फिर से ऊपर उठाई और वो वहां मौजूद थी। मनाहिल की नजर नीचे गई, उसे देखकर हैरत हुई। और माइज को उससे ठीक देखकर सुकून सा मिला था। ये पागल है क्या? मनाहिल मुंह बनाकर कहने लगी। वो उसे नीचे आने का कहने लगा। मनाहिल को मजबूरन जाना पड़ा।
آپ کا دماغ ٹھیک ہے مسٹر معاذ ملک؟ آپ کو پتہ ہے اگر کسی کو شک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ غصے سے ناک پھلائے سیدھا معاذ کے دل میں اتر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پرواہ کسی کی، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کہیں سے بیمار لگ رہی ہوں؟ وہ بدلے میں سوال کرنے لگی۔ نہیں، معاذ ناسمجھی سے جواب دے گیا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں ٹھیک ہی ہوں نا؟ وہ منہ بنا کر بتانے لگی۔ مناہل میری بات غور سے سنو اور غصہ ہونا بالکل مت۔ میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں، بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ معاذ ملک زندگی میں پہلے صرف اپنے بابا کو کھونے سے ڈرتا تھا، لیکن معاذ ملک مناہل قاسمی کو بھی کھونے سے ڈرنے لگا ہے۔ تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں۔ وہ اسے قریب کر کے بازو سے تھامے بتانے لگا۔ مناہل کو عجیب سا محسوس ہوا، وہ پیچھے کو ہوئی۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ مناہل بڑی آنکھیں کیے غصے سے چلائی۔ کیا ہوا؟ معاذ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسی بات ہے ہی نہیں، کب ہوا یہ؟ مناہل سرد لہجے میں بولی۔ مناہل تم مجھ سے پیار کرتی ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، پھر کیا پریشانی ہے؟ معاذ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ کس نے کہا کس نے کیا آپ سب میں آپ سے پیار کرتی ہوں؟ کیا میں نے کبھی نہیں بولا؟ یہ خیال آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ مناہل کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ معاذ اسے جاتا دیکھنے لگا۔ وہ کمرے میں پنچنگ بیگ سے باکسنگ کر رہا تھا۔ مناہل کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تم صرف میری بنو گی، صرف میری، صرف معاذ ملک کی۔ وہ غصے سے پنچنگ بیگ پر مکے مارتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ دن پہلے تک تو بدلہ لینے کے لیے یہ سب ہو رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ اسد اس کا دوست پوچھنے لگا۔ پاگل پر وہ غصے سے مکے مار کر مختصر سا بولا۔ معاذ ملک کی نفرت، غصہ، پیار سب ایک نے دیکھا، اب پاگل پر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسد اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے اپنا بنا کر رکھوں گا، اب پاگل پر بنا ہی لیا ہے تو اس میں اتنی انتہا کروں گا کہ وہ بھی میرے پاس آنے کے لیے تڑپے گی۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے ہر لفظ بہت اعتماد سے کہتے ساتھ پانی کی بوتل کو منہ سے لگا گیا۔ اسد اسے دیکھنے لگا۔ ایک مدد چاہیے۔ معاذ اسد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ کڈنیپنگ میں نہیں کر رہا، کسی معمولی انسان کی بیٹی، دا کلر کی بیٹی ہے کلر، اسد اسے بتانے لگا، جس پر معاذ اسے گھورنے لگا۔ اچھا بتاؤ کام۔ اسد لائن پر آیا۔ معاذ نے اسے کام بتایا اور کمرے سے چلا گیا۔ مناہل سب ٹھیک ہے نا؟ ظاہر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی سب ٹھیک ہے، وہ بامشکل مسکراتے ہوئے بولی۔ ناشتہ کر لو۔ وہ اسے ڈائننگ ٹیبل پر لائے کہنے لگا جہاں انمول ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ دونوں بھی آ گئے، تینوں مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ مناہل تمہارے ایگزام کب ہے؟ انمول اس سے پوچھنے لگی۔ پرسوں سے سٹارٹ ہے، وہ جوس پیتے ہوئے بتانے لگی۔ اچھا، انمول بس یہی کہہ سکی۔ ڈیڈ آج مبین چاچو کے گھر چلیں گے، میرا بہت دل ہے جیا باجی سے ملنے کا، مناہل کہنے لگی، جس پر ظاہر نے ثابت میں سر ہلا دیا اور وہ مسکرا دی۔ وہ لوگ مبین کے گھر سے واپس آئے، تینوں گھر میں داخل ہوئے۔ مناہل بیٹا پانی دینا، انمول کہنے لگی۔ جی، وہ مختصر سا جواب دے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ مناہل پانی دے کر کمرے میں چلی گئی تھی، تبھی بیل بجی۔ کون ہوگا؟ انمول پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، ظاہر کہتے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے کسی انجان شخص کو کھڑا پا کر ظاہر کے ماتھے پر سلوٹیں آئیں۔ کون ہو تم؟ ظاہر سرد سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ معاذ اسے دیکھ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سر، اس سے میں لایا ہوں، بہت ضروری بات کرنی ہے اس کو آپ سے۔ اسد ظاہر جو بہت سے جانتا تھا، ایک دفعہ ظاہر نے اس کی جان بچائی تھی۔ جب معاذ کو معلوم ہوا اسد ظاہر کو جانتا ہے تو اس نے اسے ساتھ لے جانے کا سوچا۔ آؤ۔ ظاہر ان دونوں کو راستہ دینے لگا۔ معاذ جیب میں ہاتھ ڈالے مغرورانہ چال چلتا اندر داخل ہوا۔ اسد بھی پیچھے سے آیا اور دونوں صوفے پر بیٹھے۔ ظاہر دروازہ بند کر کے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ انمول تم اندر جاؤ، یہ میرے کچھ مہمان ہیں، ظاہر سنجیدگی سے بولا، جس پر انمول خاموشی سے چلی گئی۔ ہاں بولو، ظاہر نے ان دونوں پر نظریں کیے پوچھا۔
बातें घुमाने का आदी नहीं हूँ, साफ बात है आपकी बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। वो उसे देखते हुए बताने लगा। जाहिर की नज़र उस पर गई। जाहिर को वो कुछ अपनी तरह का लगा, इसका बैठने का अंदाज और जिस तरह उसने अपनी बीवी कहा, चेहरे पर एक अलग ही चमक जो अनमोल को देखकर उसके चेहरे पर आती थी। तुमने कहाँ देखा है मेरी बेटी को? जाहिर सर्द लहजे में पूछने लगा। एक दफ़ा घुट्टों से बचाया था तब देखा था, माइज ने उससे बताया। मैं कैसे रिश्ता दे दूं, कैसे इसकी पूरी जिंदगी का सब फैसला इतनी अचानक एक गैर शख्स से वो भी कर दूं? जाहिर कहने लगा। मुझसे ज्यादा प्यार उसे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा। माइज मलिक जिस चीज को चाहता है ना तो टूट कर चाहता है। वो लफ्ज चबा चबा कर कहते सामने सोफे से टेक लगा गया। माइज उसे देखने लगा। न जाने क्यों जाहिर को सामने बैठे शख्स पर यकीन सा आ गया था। उसे लगा था वो सच बोल रहा है। मैं अपनी बेटी से पूछ कर जवाब दूंगा। तुम्हारी फैमिली में कोई बड़ा नहीं है? जाहिर ने पूछना चाहा। सब मर गए, एक दरिंदे ने सबको मार डाला, सिर्फ माँ बची है जो कोमे में है, वो जहरीले लहजे में बताने लगा। जाहिर खामोश हो गया। वाशरूम यूज कर सकता हूँ? माइज को मनाहिल को देखने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए कहने लगा हाँ लेफ्ट पर। जाहिर ने बताया। वो उठ कर चला गया। मनाहिल अपने कमरे से निकल रही थी, जिस सामने से माइज आ रहा था। मनाहिल की नज़र उस पर गई तो घबरा गई बहुत ज़्यादा। आप यहाँ कैसे? क्यों? डैड या मॉम ने देख लिया तो मार डालेंगे, मनाहिल डरते हुए कहने लगी। माइज ने इसके होंठों पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगाया और उसे सर से पैर देखने लगा। मनाहिल की हार्ट बीट मिस हुई। वो फटी हुई आंखों से माइज को देखने लगी। तुम्हें अपना बनाने आया हूँ, तुम्हें मिसेस माइज मलिक बनाने आया हूँ। वो इसके मुंह से हाथ हटाए मोहब्बत से देखते हुए बोला। मतलब क्या है इस बात का? मनाहिल सांस लेते हुए पूछने लगी। मतलब ये कि तुम्हारे डैड से हम दोनों की बात करने आया हूँ। वो उसे मुस्कुराते हुए बताने लगा। मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ, मनाहिल मुंह बनाए कहने लगी। माइज के चेहरे पर अचानक सख्ती आई और उसने इसे एक झटके से करीब किया। तुम होगी तो सिर्फ माइज मलिक की, क्योंकि माइज मलिक की एक तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए खबरदार जो कुछ उल्टा सीधा किया। हाँ होना चाहिए जवाब, वरना मैं किसी और तरीके से भी तुम्हें अपना बना सकता हूँ। वो सुर्ख आंखों से आंखें उस पर जमाए सद लहजे से कहने लगा। मनाहिल घबरा कर रह गई। माइज उसे छोड़ता जाने लगा। गुड बाय, टेक केयर। वो उसके गाल छूता मुस्कुराते हुए कहते साथ चला गया और मनाहिल उसे जाता देखने लगी। जवाब का इंतजार रहेगा मुझे, माइज हाथ हिलाते हुए कहने लगा। असद कल मुझसे मिलने के लिए आना। जाहिर असद से मुखातिब। यस सर, वो कहते साथ दोनों चल दिए। कौन थे ये दोनों? अनमोल बाहर आकर पूछने लगी। मेरे साथ काम करते हैं, वो बताने लगा, जिस पर अनमोल खामोश हो गई। वो कमरे में घबराई बैठी थी। कौन अजीब पागल इंसान टकरा गया मुझे, मनाहिल खुद से मुंह बनाए कहने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए, मनाहिल ने बोला। जाहिर अंदर आ गया। डैड आप? मनाहिल उसे देखकर फौरन उठी। क्या हुआ? मेरी बेटी इतनी उदास क्यों बैठी है? जाहिर अंदर आता उसे देखते हुए प्यार से पूछने लगा। नहीं, वो सुबह मिशन नहीं आ रही इसलिए, वो अफसुदगी से होकर बताने लगी। अच्छा बैठो, ज़रूरी बात करनी है। वो उसे बैठने का कहने लगा। मनाहिल खामोशी से बैठ गई। क्या लगता है जाहिर सर हाँ कर देंगे? असद माइज को देखते हुए पूछने लगा। 100%, वो उसे बताने लगा। अल्लाह खैर ही करे इस मासूम की तो। असद माइज पर नजरें जमाए कहने लगा, जिस पर माइज ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और सीधा असद सीधा होकर बैठ गया। माइज भी ड्राइविंग पर ध्यान देने लग गया। जैसा आपको बेहतर लगे, मनाहिल मासूम शक्ल बनाए बोली। मेरी अच्छी बेटी, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। जाहिर इसके सर पर हाथ रख के कहने लगा। माइज मलिक ये तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अपने डैड को खुश करने के लिए बोला है, मनाहिल दिल में बोली और मुस्कुराकर जाहिर को देखा। आप आराम करो अब, वो उसे कहते साथ चले गए। मनाहिल लेट गई, मगर इसके जहन में बार बार माइज की बातें गर्दिश कर रही थी। जाहिर अपने ऑफिस में बैठा था, तभी असद आया।
मैं आई कम इन सर, असद पूछने लगा। यस, जाहिद स्मार्ट लहजे में कहने लगा। जी सर, क्या बात करनी थी मुझसे? असद कुर्सी पर बैठकर पूछने लगा। तुम ये बताओ, वो शख्स जो कल पनाहिल का रिश्ता लेने आया था, वो कैसा लड़का है? जाहिद उससे पूछने लगा। सर, वो लड़का गुस्से का तेज है, लेकिन अच्छा है, मुझे इतना पता है, मनाहिल को खुश रखेगा। वो बताने लगा। कब से जान रहे हो तुम? जाहिर ने एक और सवाल किया। सर, 6 साल हो गए हैं, असद बताने लगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, जाहिर उसे कहने लगा। वो साबत में सर हिलाकर उठने लगा। सुनो, जाहिर उसे रोका। जी सर, असद मुड़कर पूछने लगा। उसे कहो हमें रिश्ता मंजूर है, आज रात मुझे रेस्टोरेंट में मिले, लोकेशन सेंड कर दूंगा, जाहिर बताने लगा। असद साबत में सर हिलाकर चला गया। मनाहिल कमरे में खड़ी थी। इसके जहन में बार बार माइज आ रहा था, ने इसके साथ गुजरा हुआ वक्त, और कल जो वो इसके इतने करीब आ रहा था, वो सब वो बालकनी में खड़ी उसी को सोचने पे मसरूफ थी। क्या वाकई वो मुझसे प्यार करते हैं? मनाहिल ना चाहते हुए भी उसे पुकारने लगी। करते रहे, मैं तो शादी सिर्फ डैड के लिए कर रही हूँ, सिर्फ डैड के लिए, मुझे कोई पसंद नहीं है वो। मनाहिल अपनी सोच झटक कर बोली। लेकिन वो अगर सच ना होता तो रिश्ता नहीं लाते। मनाहिल फिर सोचने लगी। वो एक अजीब कश्मकश का शिकार हो चुकी थी।